بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من ترک بعض الاختیار مخافت ان یقصر فہم بعض الناس فیقع فی اشد منہ۔ یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں، من ترک بعض الاختیار، یہاں پر اختیار مصدر بمعنی مختار اسم مفعول کے معنی میں ہے۔ یہ اس شخص کے بیان میں باب ہے جو کچھ مختار اور اچھے کام چھوڑ دے، مخافت اس خوف سے، ان یقصر فہم بعض الناس کہ بعض لوگوں کی سمجھ قاصر ہو، فیقع فی اشد منہ، پھر وہ اس سے زیادہ سخت فتنے میں واقع ہو جائیں۔ دیکھیے امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان اس باب میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ باتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، پسندیدہ بھی ہوتی ہیں، کچھ کام مختار بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہر اچھی بات، ہر اچھا کام ہر ایک سے بیان کیا جائے اور ہر ایک کے پاس ذکر کر دیا جائے۔ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سمجھ کے اعتبار سے لوگوں سے بات کرنا چاہیے، حالات اور مصلحت کو سمجھ کر بات کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں اچھی ہوں اور باتیں اچھی ہونے کے باوجود اگر ہم وہ باتیں اچھی تو ہیں لیکن باریکی کی باتیں، گہرائی کی باتیں ہیں، دقیق ہیں، گہری نظر چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے، باتیں اچھی ہیں لیکن فکر و نظر کی ضرورت ہے ان میں، تو ایسی صورت میں ایسی اچھی بات بھی ایسے لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے جن لوگوں کی سمجھ اور فہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہو اور وہ بات کو نہ سمجھ پائیں۔ اگر ان کے سامنے پیش کر دی جائے تو ناسمجھی کی وجہ سے، کوتاہ فہمی کی وجہ سے وہ اور کسی مشکل اور فتنے میں واقع ہو جائیں۔ تو اگر یہ اندیشہ ہو، لوگ ایسے ہوں کہ جو دقیق بات کو نہ سمجھ پائیں، تو اگرچہ وہ دقیق و گہری بات اگرچہ اچھی ہو، مختار ہو، پسندیدہ ہو، تب بھی کم فہم لوگوں پر وہ نہیں پیش کرنا چاہیے، ان سے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی جاہل عام آدمی ہے، ایک ناسمجھ انسان ہے کہ اگر اس کے سامنے ہم خاتم النبیین کا یا امکان کذب کا کوئی مسئلہ رکھیں اور اس پر دلائل ہم پیش کرنا شروع کر دیں اور یہ بتانا شروع کر دیں کہ وہابیوں نے، دیوبندیوں نے اللہ کے لیے امکان کذب کا مسئلہ، امکان کذب اس لیے مان لیا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کے لیے یہ جائز ہے کہ جو دھمکیاں، جو وعیدات قرآن میں وارد ہوئیں، احادیث میں وارد ہوئیں
کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو وہ یہ سزا دے گا، ہم نے روزہ نہیں رکھا تو یہ سزا ملے گی، ہم نے گناہ کیا تو یہ سزا ملے گی، جو بھی وعیدات وارد ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت چاہے تو وہ ان گناہوں کو معاف کر دے، اور جو وعید اس نے فرمائی تھی اس وعید کے خلاف کر دے۔ تو اب لوگوں کو یہ لوگ یہ سمجھا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت معاف کرنے پر قادر ہے، جبکہ وعید آ چکی ہے آیت کریمہ میں، حدیث میں، پھر بھی اس کے خلاف کے کرنے پر قادر ہے۔ تو خلاف کے کرنے پر قادر ہونا، اس کو سب لوگ مانتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے معاف کر دے اور نہیں سزا دے۔ اب یہ بات عام آدمی سے اگر ہم بیان کریں اور یہ بھی بیان کریں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت ایسے مسئلے میں اس کے خلاف کر رہا ہے، اور جو بات بولی جائے اس کے خلاف کر دینا، یہی تو کذب ہے۔ واقع میں جو چیز جس چیز کی خبر دی اس کے خلاف کر دینا۔ میں نے کہا کہ کل میں یہ کام کروں گا اور میں نے نہیں کیا، میں پلٹ گیا کہہ کر، تو اسی کا نام تو کذب ہے۔ تو اب یہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھو خلف وعید ہے تو خلف وعید جب بھی ہوگا تو کذب ہو جائے گا۔ اب یہ بات بیٹا ایسی ہے کہ مسئلہ خلف وعید کا ہے، امکان کذب کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ دقیق ہے، عام لوگ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ عام لوگ یہ کہاں سمجھ پائیں گے کہ خلف وعید کس چیز کا نام ہے، کذب کس چیز کا نام ہے، دونوں وہ فرق نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بے وقوف بھی فرق نہیں سمجھ پایا اور لکھ گیا کہ خلف وعید تو مستلزم کذب ہے، اور خلف وعید کے جواز کے قائل ہیں لوگ، لہذا کذب بھی ممکن ہے۔ جیسے وہ نہیں سمجھ پایا کہ اپنے آپ کو عالم کہنے والا بھی نہیں سمجھ پایا، تو ایک عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ جب نہیں سمجھے گا تو یہ ایک گہری اور دقیق بات ہے۔ اب ہر آدمی کے سامنے یہ بات رکھیں، ہر آدمی کے سامنے یہ سمجھائیں کہ اللہ رب العزت، اور سمجھاتے سمجھاتے یہ بات کہیں تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کے سمجھ میں نہیں آئے اور یہ اسی طریقے سے وہ یہ سمجھ لے کہ ہاں خلف وعید تو ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت معاف کرے تو ہو سکتا ہے، تو یہ تو پلٹ جانا ہے کہہ کر۔ اللہ نے خبر تو دی تھی کہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، لیکن اللہ معاف کر دے گا، تو یہ تو پلٹ جانا ہے کہہ کر، تو یہ تو کذب ہے، امکانی کذب ہو گیا، اللہ رب العزت کے لیے کذب ممکن ہو گیا معاذ اللہ۔ تو اس طریقے سے سمجھ بیٹھے گا نا، تو جہاں پر کوتاہ فہمی ہو وہاں پر ہر مسئلہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پر امام بخاری اس باب میں بتانا چاہتے ہیں۔ اب میں تھوڑی جب اتنی میں نے بات ذکر کی ہے تو میں یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ خلف وعید اور امکان کذب دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح رسالہ تحریر فرمایا، اس میں اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے بہت سارے دلائل قائم فرمائے ہیں اس بات پر کہ اللہ رب العزت کاذب نہیں ہو سکتا، اس کے لیے کذب ممکن نہیں۔ اور اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جو لوگ خلف وعید کے قائل ہیں، تو خلف وعید ایک تو ہمارے محققین کے نزدیک خلف وعید ہی جائز نہیں، اور جن لوگوں نے خلف وعید کا قول کیا ان لوگوں کے نزدیک بھی خلف وعید کا معنی ہے کہ سزا اللہ نے جو بیان فرمائی ہے اس سزا کو واقع نہ کرنا، عدم ایقاع مراد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی تھا، اس نے کوئی گناہ کیا، اور آپ مان لیجئے کہ آپ قاضی ہیں
قاضی نے حکم دیا کہ تم کو یہ سزا ملے گی، اب ایک سزا مقرر کر دی گئی، لیکن وقت آیا تو وقت پر کسی وجہ سے قاضی نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں آج چھوڑ دیتا ہوں، یعنی جو سزا مقرر تھی وہ سزا نہیں دیتا ہوں۔ کیا کوئی کہے گا کہ اس قاضی نے جھوٹ بولا؟ اعلی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے جن لوگوں نے خلف وعید کو جائز مانا ان کے نزدیک بھی نام خلف وعید کا مطلب یہ ہے کہ جو سزا بیان کی گئی ہے اس سزا کو واقع نہ کرنا، اور سزا واقع نہ کرنا یہ ایک کرم ہے، ایک فضل ہے، ایک معافی ہے، اور جھوٹ کذب یہ ایک عیب ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں میں بون بعید ہے، لہذا جو لوگ، پہلی بات تو محققین خلف وعید کے قائل نہیں، اور جن علماء نے خلف وعید کا قول کیا ان کے نزدیک مراد یہ ہے، تو جو لوگ خلف وعید کو مستلزم کذب مانتے ہیں یا خلف وعید کو کذب کی فرع مانتے ہیں، وہ لوگ صحیح معنی میں بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، کیونکہ خلف وعید کی صورت میں تو کرم اور فضل ہے، اور کذب میں وہ تو عیب ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس طریقے سے اب یہ مسئلہ بیٹا عام آدمی کے سامنے رکھا جائے تو کیا وہ تحقیق سمجھے گا؟ آپ کی حقیقت سمجھے گا؟ مزید ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ یہی سمجھ جائے کہ ارے اللہ نے کہہ تو دیا کہ سزا دے گا لیکن بعد میں معاف کر دے اگر، تو یہ تو پلٹ جانا ہے، یہ تو کذب ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کذب ہی بیٹھ جائے، تب تو اور سخت کفر میں واقع ہو جائے گا نا وہ۔ تو امام بخاری اس باب سے اسی بات پر استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ ہر باریک بات ایسے لوگوں کے سامنے نہیں پیش کی جائے جو بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ فرماتے باب من ترک بعض الاختیار، یہ باب ہے اس شخص کا جس نے کچھ مختار باتیں، مختار کام چھوڑ دیے اور مختار باتیں نہ بتائیں، اچھی باتیں تھیں لیکن پھر بھی نہ بتائیں، مخافتا اس خوف سے ان یقصر فہم بعض الناس کہ بعض لوگوں کی فہم اس کے سمجھنے سے قاصر ہو، فیقع فی اشد منہ، پھر وہ نہ سمجھی کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ سخت فتنے میں واقع ہو جائے۔ اب اس پر ایک حدیث پاک امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث پاک سے استدلال اسی بات پر کریں گے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن الاسود، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبید اللہ ابن موسیٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں اسرائیل سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو اسحاق سے، وہ روایت کرتے ہیں اسود سے، قال انہوں نے کہا قال علی ابن زبیر، مجھ سے عبداللہ ابن زبیر نے کہا، حضرت اسود کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ ابن زبیر نے کہا، کیا کہا؟ کانت عائشہ تسر الیک کثیرا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تم سے بڑی راز کی باتیں کہتی تھیں، فما حدثتک فی الکعبہ، تو کعبہ کے بارے میں انہوں نے کیا بات بتائی ذرا وہ بھی بتا دو۔ قلت، تو حضرت اسود کہتے میں نے کہا قالت لی، حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، لولا ان قومک حدیث عہدہم، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا اے عائشہ اگر تمہاری یہ قوم نو عہد نہ ہوتی، نو عہد حدیث کا معنی نو، جیسے کہتے ہیں حدیث الاسلام نو مسلم، حدیث عہدہم نئے زمانے والی، نو عہد نہ ہوتی، نئے زمانے سے مراد یعنی اسلام کا زمانہ ان کا نیا نیا ہے، یہ مراد ہے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر تمہاری یہ قوم بول کر مراد ہے مسلمان، ان قومک حدیث عہدہم، اگر تمہاری یہ قوم نو اسلام نہ ہوتی، اسلام سے ان کا عہد، ان کا زمانہ قریب نہ ہوتا،
یا یہ کہ ان کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا، کیونکہ ابھی نئے نئے مسلم ہیں تو کفر کا زمانہ ابھی قریب ہی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے اسی سے تفسیر کی. فرمایا قال ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا بکفر اے لولا ان قومک حدیث احدہم بکفر، اس قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا، لنقضت الکعبۃ، تو سرکار نے فرمایا تو ضرور میں کعبہ کو شہید کرتا اور اس کی نو تعمیر کرتا، نئی تعمیر کرتا. لنقضت الکعبۃ، اگر کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ کی عمارت کو گراتا. فجعلت لها بابین، تو اس کے دو دروازے بناتا میں. بابن یدخل الناس، ایک ایسا دروازہ جس میں لوگ داخل ہوتے، وہ بابن یخرجون منہ، اور ایک ایسا دروازہ جس سے لوگ نکلتے. ففعلہ ابن زبیر، یہ سرکار نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے یہ سنا جب آپ برسر اقتدار آئے. عبداللہ ابن زبیر جب برسر اقتدار آئے مکہ شریف میں، آپ کی کوئی اقتدار حاصل ہوا، تو اپنے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ویسا ہی کیا جو سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کے دو دروازے بنائے، نئی تعمیر کروائی اور دو دروازے بنوائے. اب اس حدیث پاک میں یہ بات فرمائی سرکار نے کہ اگر اس قوم کا زمانہ کفر سے قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کرتا. اس سے اشارہ ملا اس بات کی طرف کہ سرکار نے کعبہ شریف کو گرا کر اس کی نئی تعمیر نہیں فرمائی، حالانکہ آپ کی چاہت تھی کہ نئی تعمیر کرتے، لیکن نہیں کی. کیوں؟ کہیں جو ابھی نئے مسلم ہیں، کفر کا زمانہ قریب ہے، کہیں یہ لوگ یہ نہ سمجھ جائیں کہ معاذ اللہ رب العزت کے اس گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہدم کیا اور کعبہ شریف کی عزت کا خیال نہیں رکھا. کہیں یہ نہ سمجھ جائے، کسی کے ذہن میں کہیں یہ نہ آ جائے اور پھر وہ کسی غلط بات میں مبتلا ہو جائے، اس لیے سرکار نے ایسا نہیں کیا. تو دیکھیے اچھا، مطلب کام مختار تھا، اچھا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی لوگوں کی وجہ سے کہ کہیں کم فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے یا بد فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کوئی، اس لیے سرکار نے یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم ایک بات اور ذکر کر دیں کہ کعبہ مقدسہ جو اس وقت موجود ہے، کیا ابتدائے وقت سے لے کر اب تک کعبہ مقدسہ میں کوئی بدلاؤ بھی ہوا ہے، نہیں ہوا، یا اس کی کوئی نئی تعمیر بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ اس تعلق سے ہمیں دو قول ملتے ہیں. ایک تو علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمت والرضوان نے عمدۃ القاری کے اندر بیان فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کعبہ مقدسہ کے نئی اور عصر نو نئی تعمیر کعبہ مقدسہ کی 5 بار ہوئی ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ 5 بار اب تک بیت اللہ کی نئی تعمیر ہو چکی ہے. کس طریقے سے؟ تو علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بلکہ 5 بار نہیں، بلکہ انہوں نے 7 بار کا ذکر کیا ہے. 7 بار کا. انہوں نے فرمایا کہ پہلی تعمیر تو فرشتوں نے کی، دوسری تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور تیسری تعمیر کعبہ کی قبیلہ عمالقہ نے کی، جبکہ چوتھی تعمیر قبیلہ جرہم نے کی تھی، جو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے اور حضرت ہاجرہ کے وقت میں وہاں پر آ کر ٹھہرے تھے. اور 5ویں تعمیر قریش نے کی. قریش کی ہی تعمیر کے وقت میں حجر اسود اس کے رکن میں، اس کے ایک کونے میں رکھا گیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس شریک تھے. اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر
ایک روایت کے مطابق 25 سال تھی اور ایک روایت کے مطابق 35 سال تھی. اور چھٹی تعمیر عبداللہ ابن زبیر نے بعد میں فرمائی. پھر 7ویں تعمیر حجاج ابن یوسف نے کی تھی. یہ جو آج تعمیر ہے وہ حجاج ابن یوسف کی بنائی ہوئی عمارت ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں پر ایک دوسرا قول ہمیں ملتا ہے. وہ دوسرا قول علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمۃ والرضوان نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ کعبہ شریف کی تعمیر اب تک 10 مرتبہ ہو چکی ہے. انہوں نے 10 کا قول کیا. علامہ بدر الدین عینی نے 7 کا قول کیا. انہوں نے کس طریقے سے 10 بار تعمیر کا ذکر کیا ہے؟ انہوں نے اس طور سے انہوں نے کہا سب سے پہلی بار تعمیر فرشتوں نے بیت المعمور کے سامنے بالکل ٹھیک کعبہ شریف کی تھی. دوسری تعمیر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی. تیسری تعمیر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں نے کی تھی، اگرچہ انہوں نے ان کا ذکر نہیں کیا، نام ذکر نہیں کیے کہ آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے کی تھی. چوتھی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی. پانچویں تعمیر قبیلہ عمالقہ نے کی تھی، جبکہ چھٹی تعمیر قبیلہ جرہم نے کی. اور 7ویں تعمیر قریش کے مورث اعلی قصی ابن کلاب نے کی تھی. اور 8ویں تعمیر قریش نے کی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حاضر تھے. اور انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ 25 سال سرکار کی عمر تھی یا 35 سال سرکار کی عمر تھی. حجر اسود کو رکھنے کا واقعہ بھی اسی میں پیش آیا تھا. اور 9ویں تعمیر میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے 9ویں تعمیر کی، اس کے مطابق جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو حدیث میں ابھی آپ نے پڑھا. پھر 10ویں تعمیر حجاج ابن یوسف نے کی. تو جو حجاج ابن یوسف نے تعمیر کی ہے وہی تعمیر آج تک کعبہ مقدسہ کی باقی رہی. حجاج ابن یوسف کے بعد پھر ایک مرتبہ امام مالک علیہ رحمت والرضوان سے ہارون رشید نے یہ پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں خانہ کعبہ کی پھر سے نئی تعمیر کر دوں اور اس کے مطابق تعمیر کر دوں جو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کی تھی. حجاج ابن یوسف کی بنائی ہوئی عمارت کو توڑ کر عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر کے مطابق تعمیر جدید کر دوں. یہ حضرت امام مالک سے ہارون رشید نے کہا تھا. تو امام مالک علیہ رحمت والرضوان نے اس پر جواب دیا تھا اور فرمایا، قسم دے کر فرمایا کہ امیر المومنین آپ بیت اللہ کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بنائیں کہ جو چاہے اس کی عمارت توڑتا اور بناتا رہے. اس سے بیت اللہ کی عظمت و ہیبت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہے گی. یہ امام مالک نے فرمایا. اس لیے حجاج ابن یوسف نے جو یہ تعمیر کی تھی آج تک وہی تعمیر بیت اللہ کی موجود ہے. بہرحال حدیث پاک میں الفاظ حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار نے یہ کام نہیں کیا، اگرچہ مختار تھا لیکن نہیں کیا کہ کہیں لوگ اس کو صحیح سے سمجھ نہ پائیں. یہی انہی لفظوں سے حدیث پاک کو عنوان باب سے مطابقت ہے. اگلا باب پڑھتے ہیں. باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت الا یفہموا. یہ باب ہے اس شخص کا
جو علمی باتیں بتانے کے لیے ایک قوم کو خاص کرے اور دوسرے کو نہ کرے، یعنی ایک کو علمی باتیں بتائے دوسرے کو نہ بتائے۔ دوسرے کو کیوں نہ بتائے؟ کراہیت اللہ یفہم، اس بات کے ناپسند کرنے کی وجہ سے کہ وہ لوگ دوسرے لوگ بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ، امام بخاری یہاں اس باب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین کوئی بات کسی کو بتائے اور دوسرے کو نہ بتائے، یہ سوچ کر کہ دوسرا آدمی بات کو سمجھ نہیں پائے گا، تو یہ ایسا کرنا عالم دین کے لیے صحیح ہے، اور یہ کتمان علم کے دائرے میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ شخص دین کی اس باریک بات کو نہیں سمجھ پائے گا، تو ایسی صورت میں اس کے سامنے بات رکھ دینا، اس کو اور فطرے میں ڈالنا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے باب میں بھی اس کا ذکر ہوا، تو اس باب کو ما قبل کے باب سے بھی مناسبت ہے۔ حضرت امام بخاری اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک قول کو ذکر کرتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی سند بھی ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں قال علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، حدث الناس بما يعرفون، لوگوں سے وہ بات کرو جو وہ سمجھ لیں۔ اتحبون، کیا تم پسند کرو گے ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی حضرت علی کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق، ان کی فہم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق باتیں کرو، ان کے سامنے وہی باتیں رکھو جو باتیں وہ سمجھ سکیں، ایسی باتیں مت رکھو جو باتیں نہ سمجھ سکیں اور پھر وہ اللہ اس کے رسول کے تعلق سے غلط بیانی سے کام لے، بات کو سمجھے نہیں اور غلط بیانی سے کام لے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا مطلب ہے۔ تو اس سے بھی یہ سمجھ میں آیا کہ جو کم فہم ہے اس کے سامنے ہر بات نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد امام بخاری نے ایک اسی حدیث کی سند بیان کی۔ حدثنا به عبید اللہ ابن موسیٰ، یہ حضرت علی کا فرمان ہم سے بیان کیا عبید اللہ ابن موسیٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں معروف سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو طفیل سے، وہ روایت کرتے ہیں عن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو ہو سکتا ہے یہاں پر امام بخاری نے اپنے طرز کے خلاف کام کیا۔ امام بخاری کا تو طرز یہ ہے کہ پہلے کسی بھی حدیث کی سند بیان کرتے ہیں، پھر اس کی وہ حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تو پہلے حدیث کا متن بیان کر دیا، قال علی رضی اللہ عنہ حدث الناس بما يعرفون، اور پھر اس کے بعد اس کی سند بیان کی۔ ممکن ہے، ہمارے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ممکن ہے کہ امام بخاری کو اس متن کی سند پہلے نہ ملی ہو، بعد میں سند ملی ہو، پہلے متن مل گیا ہو اس کے بعد میں سند ملی ہو، تو امام بخاری نے ویسے ہی پہلے متن بیان کر دیا اور اس کے بعد میں اس کی سند کو بیان کر دیا۔ اچھا، اگلے ایک حدیث ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا اسحاق ابن ابراہیم قال اخبرنا معاذ ابن ہشام، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں اخبرنا معاذ ابن ہشام، ہمیں خبر دی معاذ ابن ہشام نے، قال انہوں نے کہا حدثنی ابی، مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے، وہ روایت کرتے ہیں عن قتادہ، حضرت قتادہ سے، قال انہوں نے کہا حدثنا انس بن مالک، ہم سے حدیث بیان کیا انس ابن مالک نے، انہوں نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ ردیفہ علی الرحل، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ سرکار کے پیچھے تھے۔ ردیف کہتے ہیں اگر ایک سواری پر بیٹھا جائے
ایک اونٹ پر یا گھوڑے پہ بیٹھا جائے تو اس کے پیچھے والا جو آدمی، دو لوگ اگر ساتھ ساتھ بیٹھے تو پیچھے والے کو ردیف کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرحل، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرحل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، وہ معاذ ردیفہ، اور معاذ ان کے پیچھے تھے، یعنی سرکار بھی سواری پر اونٹ پر تشریف فرمائے اور حضرت معاذ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے. اب دیکھیے دھیان سے سنیے گا. قال، سرکار نے ارشاد فرمایا، یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل. قال، حضرت معاذ ابن جبل نے کہا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ حاضر ہوں. دیکھیے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے، پھر بھی بات کو اہمیت دینے کے لیے کہ بہت اہم بات بتانے چاہ رہا ہوں، اس لیے معاذ دھیان سے سنیے گا. اور معاذ تم پر اعتماد بھی ہے کہ تم بات کو صحیح سے سمجھ بھی لوگے، ہر ایک کو بیان نہیں کیا جاتا ہے. حضرت معاذ سے فرمایا، اے یا معاذ ابن جبل، اے معاذ ابن جبل. حضرت معاذ نے فرمایا، عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال، راوی فرماتے ہیں یا معاذ، قال یا معاذ، سرکار فرماتے ہیں یا معاذ. پھر سرکار نے ایک بار کہا یا معاذ. قال لبیک، پھر حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. پھر سرکار نے ارشاد فرمایا یا معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. پھر حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. ثلاثاً، 3 مرتبہ سرکار نے اس طریقے سے کہا. کیوں؟ اس لیے کہ آگے جو بات بتانے جا رہے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے سرکار نے 3 بار یہ فرمایا تاکہ حضرت معاذ ہمہ تن گوش ہو کر سرکار کی بات کو سنے. قال، سرکار نے فرمایا 3 بار یہ فرمانے کے بعد، کیا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. سرکار نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، ما من احد، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے، یشہد ان لا الہ الا اللہ، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ یہ کہے، جو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی گواہی دے. کوئی نہیں ہے ایسا، صدقا من قلبی، جو اپنے دل سے، صدق دل سے گواہی دے، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر یہ کہ اللہ نے اس کو جہنم پر حرام فرما دیا ہے. یعنی جو بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آئے صدق دل سے، تو اللہ نے اس پر جہنم کو حرام فرما دیا ہے. یہ سرکار نے ارشاد فرمایا. قال یا رسول اللہ، حضرت معاذ نے عرض کی، یا رسول اللہ افلا اخبر به الناس، یا رسول اللہ کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں، فیستبشروا، تاکہ لوگ خوشیاں منائیں. قال، سرکار نے فرمایا، اذن یتکلوا، ارے تم لوگوں کو بتا دو گے تب تو لوگ بھروسہ کر بیٹھیں گے. بھروسہ کر بیٹھنے کا مطلب نبی کی بات پر تو تمام کو بھروسہ ہے ہی. کیا ہے؟ نبی کی بات پر تو سب کو بھروسہ ہے. بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی پر تکیہ کر لیں گے کہ ارے ہم تو ایمان لے کر آ گئے، مومن ہے، تو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھ جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی نفس ایمان ہی دخول جہنم سے روکنے کا سبب مان لیں گے. حالانکہ ایمان یہ خلود فی النار سے روکنے والا ہے، دخول فی النار سے روکنے والا نہیں ہے. اور لوگ کیا سمجھ لیں گے کہ دخول فی النار سے روکنے والا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا اذن یتکلوا، تب تو لوگ بھروسہ کر لیں گے، اسی پر تکیہ کر لیں گے. واخبر بها معاذ، تو حضرت معاذ نے دیکھو لوگوں کو خبر نہیں دی، لیکن کب خبر دی؟ فرماتے واخبر بها معاذ، اس بات کی خبر لوگوں کو حضرت معاذ نے دی عند موتہ، اپنے وصال کے وقت، تعصما، یہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں میں کتمان علم کی وجہ سے کہیں گنہگار نہ ہو جاؤں. نبی نے مجھ سے فرمایا تھا اور میں یہ بات نہ بتاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہو جائے مجھ سے اور میرا انتقال ہو جائے. انتقال ہونے کے بعد یہ حدیث لوگوں کے بیچ سے ختم ہو جائے. سرکار نے جو فرمایا، اس کے گناہگار، اس بات سے گناہگاری سمجھتے ہوئے آپ نے اپنے موت کے وقت میں اس کو بتایا. باقی اپنی زندگی میں لوگوں سے
بیان نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ہر بات ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے، مصلحت دیکھنا چاہیے، کون آدمی کون سی بات سمجھ سکتا ہے اس کو وہی بات بتانا چاہیے، ہر بات نہیں بتانا چاہیے. اس لیے اس حدیث پاک کو عنوان باب سے مطابقت ہو گئی، ظاہر ہو گیا نا. یہ سب لوگوں نے سمجھ لی بات کو. اگلے ایک حدیث اور ذکر کرتے ہیں امام بخاری اسی باب میں. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر. امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا معتمر، ہم سے حدیث بیان کی معتمر نے، قال انہوں نے کہا سمعت ابی، میں نے اپنے والد کو سنا ہے، قال کہتے ہوئے، سمعت انس، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا، قال انہوں نے کہا ذکر لی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے ذکر اس بات کا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال لمعاذ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، کیا فرمایا؟ من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ سے ملے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اب دیکھیے امام بخاری نے یہ حدیث دوسری ذکر کی، اس کے بھی راوی وہی کہ حضرت معاذ ابن جبل کا ہی واقعہ ہے یہ بھی، لیکن الفاظ بدل گئے. پہلی حدیث میں کیا الفاظ تھے؟ پہلے حدیث میں تھے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. یہ معنی تھا. میں نے وہاں پر کیا مطلب بتایا تھا کہ ایمان لانا یہ خلود فی النار سے معنی ہے، دخول فی النار سے معنی نہیں ہے. اسی بات کو بتانے کے لیے امام بخاری ایک دوسری حدیث لے کر آ گئے تاکہ ما قبل والی حدیث کی اس سے توضیح ہو جائے. فرمایا من لقی اللہ، جس نے اللہ سے ملاقات کی، لا یشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نے ٹھہرایا کسی چیز کو، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جنت میں داخل ہو جائے گا. ایمان دخول فی النار کا سبب ہے. ٹھیک ہے، کس کا؟ دخول فی النار کا، ایمان دخول فی الجنہ کا، فی النار کا نہیں. ایمان دخول فی الجنہ کا سبب ہے، خلود من النار، خلود فی النار سے معنی ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ میرے الفاظ شاید مشکل ہو رہے ہوں، آسان لفظوں میں یہ سمجھیے. ایمان کی بنا پر آدمی جنت میں داخل ہوگا، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. اعمال جو ہے، اعمال کرنے کی بنا پر آدمی جہنم میں داخل ہونے سے بھی بچ جائے گا. ایمان کی بنا پر جہنم میں ہمیشہ رہنے سے تو بچ جائے گا، لیکن جہنم میں داخل ہونے سے نہیں بچے گا. جنت میں تو داخل ہوگا، ہاں سزا پا کر. تو وہی ہے کہ ایمان یہ خلود فی النار سے معنی ہے اور دخول جنت کا سبب ہے. ایمان یہ دخول فی النار سے معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. قال، حضرت معاذ نے کہا الا ابشر بہ الناس، کیا میں اس کی خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں یا رسول اللہ؟ قال، سرکار نے فرمایا لا، نہیں، انی اخاف ان یتکلوا، مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اسی پر تکیہ کر لیں گے، اسی پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل چھوڑ دیں گے.